بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کا تدارک کرنا چاہیں تو اس کا کفارہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پھر جو شخص غلام نہ پائے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ پھر جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا کر دیے گئے، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا پھر وہ انہیں ان کے اعمال بتائے گا۔ اللہ نے ان اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ انہیں بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اے بندے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے، اور 5 کی سرگوشی ہو تو وہ اللہ ہی ہے ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا۔ انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ پوشیدہ مشورہ تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کرو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا تو تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔
ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں ہرگز کچھ کام نہ دیں گے، وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں۔ خبردار، بے شک وہی جھوٹ ہے۔ ان پر شیطان غالب آ گیا تو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ وہ شیطان کا گروہ ہے، سن لو، بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا، اور میرے رسول بے شک اللہ قوت والا سب پر غالب ہے۔ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ تو اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان پر گھروں سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو ضرور وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے جو درخت کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے تو یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو غنیمت دلائی تو تم نے اس پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والی نہ ہو جائے۔ اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، اس حال میں کہ اللہ کی طرف سے فضل اور رضا چاہتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں سے ان کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت مہربان، بہت رحمت والا ہے۔ کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ قسم ہے اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور قسم ہے اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور قسم ہے اگر یہ ان کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔
یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جیسی ہے جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان کی مثال، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی، وہی نافرمان ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، بہت عزت والا، بے حد عظمت والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا۔ اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا۔ وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو، تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ اگر وہ تمہیں پا لیں تو تمہارے دشمن ہوں گے، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے۔ اللہ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا، اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ہم نے تمہارا انکار کیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی، حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے عرفی باپ سے یہ کہنا پیروی کے قابل نہیں کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا، اور میں اللہ کے سامنے تیرے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، بے شک ضرور تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر حمد کے لائق ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے جو ان میں سے تمہارے دشمن ہے، اور اللہ بہت قدرت والا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسان کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہارے نکالنے پر تمہارے مخالفین کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں
تو ان کا امتحان کرو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، نہ یہ ان کافروں کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہے، اور ان کے کافر شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو، اور کافرہ عورتوں کے نکاح پر نہ جمے رہو، اور وہ مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہو، اور کافر مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور اگر تم مسلمانوں کے ہاتھ سے تمہاری کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، پھر تم کافروں کو سزا دو، تو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں انہیں مال غنیمت سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان میں گڑیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت کر لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا، بے شک وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، جیسے کافر قبر والوں کے دنیا میں لوٹنے سے نا امید ہو چکے ہیں، یا قبر والوں میں سے کفار ثواب آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں؟ پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کے بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا، یہ کھلا جادو ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ اور اے حبیب، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم کے حواریوں سے فرمایا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ غالب ہو گئے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے
اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہے دے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جن پر توریت کا بوجھ رکھا گیا، پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تم فرماؤ اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ صرف تم اللہ کے دوست ہو تو دوسرے لوگ نہیں، تو ذرا مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، پس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے، اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے۔ تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم یقیناً اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ زبان سے ایمان لائے، پھر دل سے کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو اب وہ سمجھتے نہیں۔ اور جب انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تجھے اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے۔ حقیقتاً وہ ایسے ہیں جیسے وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں۔ وہی دشمن ہیں تو ان سے محتاط رہو، اللہ انہیں مارے، یہ کہاں اوندے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں، تو اپنے سر گھما لیتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کے حق میں برابر ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا ان کے لیے استغفار نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملک ہیں، مگر منافق سمجھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں قسم ہے اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو، کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک کیوں نہ مہلت دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے، اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری صورتیں بنائی، تو تمہاری اچھی صورتیں بنائی اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔
وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبر نہ آئی جنہوں نے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ تو انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بے پرواہی فرمائی، اور اللہ بے پرواہ ہر حمد کے لائق ہے۔ کافروں نے گمان کر لیا کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور تمہارے اعمال تمہیں بتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ بہت آسان ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نور پر جو ہم نے اتارا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ جس دن وہ جمع ہونے کے دن میں تمہیں اکٹھا کرے گا، وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے، اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا، اور اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا بہت حلم والا ہے۔ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے نبی، امت سے فرما دیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو، اور عدت کو شمار کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ تو جب عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے دو عادل گواہ بنا لو، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ یہ ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی اور جنہیں حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے اس کے کام آسان فرما دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے ثواب کو بڑھا دے گا۔ عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اپنی گنجائش کے مطابق، اور انہیں تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جن دیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، اور اگر تم آپس میں دشواری سمجھو تو عنقریب اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے
تو اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچہ دے جو اسے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا۔ تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری ہے، نیز رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو کھولنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہی بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی، پھر جب اس نے اس بات کی دوسری کو خبر دے دی اور اللہ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ تو جتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو اس کی خبر دی تو اس نے عرض کی، آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا، مجھے بہت علم والے، بہت خبر رکھنے والے نے بتایا۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں تو وہ توبہ قبول کرے گا، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہوں۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کافرو، آج تم بہانے نہ بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جس دن اللہ نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنی پارسائی کی مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔